الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام پاکستانیوں کو اور دیگر جمیع مسلمین کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہماری قربانیوں کو اور ہماری جمیع عبادات کو اور عید الاضحیٰ کی نماز کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اس کی قربانی دینا. تو ان دنوں میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب دونوں نکلے اس خواب کی تکمیل کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تھا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کی کیا رائے؟ اپنے بیٹے سے پوچھا تو بیٹا بھی کامل اتباع کا ایک نمونہ تھا. عرض کیا ابا جان ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ دیکھ لیں، یہ قصہ ہے، ایک طویل قصہ بیان ہوتا ہے، اس کے آخر میں ایک لفظ بیان ہوتے ہیں کچھ. ایک تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے وہ یہ کہ انہوں نے عرض کی کہ مجھے رسیوں سے باندھ دینا کہ کہیں جب چھری چلے تو حالت اضطرابی میں اس کے حکم کی تکمیل مجھ سے نہ چھوٹ جائے. اور دوسرا انہوں نے یہ عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا کہ کہیں چھری چلاتے ہوئے میری محبت آپ کے لیے اللہ کے حکم کے درمیان حائل نہ ہو جائے. کیا ایسے الفاظ بیان کرنا دونوں نبیوں کے ساتھ سوء ادب اور قرآن کا انکار لازم نہیں آتا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے فلما اسلم کہ انہوں نے کاملتن اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا، ٹوٹلی طور پہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے اور انہوں نے اس خواب کو سچا ثابت کر دیا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور ہمارے واعظین یہ قصہ بیان کرتے ہیں، مقررین خطباء جوش میں تاکہ عوام کو جوش آئے اور ایک درد بھرا قصہ ہو جائے کہ نہیں وہ تو حالت اضطرابی میں ان کو تو یقین نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے محبت حائل ہو جائے، ادھر یہ ہے کہ حالت اضطراب آ جائے. جو کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل اطاعت کے ساتھ، کامل صداقت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے اور محبت حائل نہ ہوئی، اضطرابی کیفیت پیدا نہ ہوئی، اور ذبح کے وقت ایسے الفاظ بیان کرنا، کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہ خواب کو جس کو قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اس پہ یہ حرف نہیں ہے، شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ آپ تو حالت اضطراب میں تھے، یقین نہیں تھا تو آپ نے اس طرح کے یہ وسائل اپنائے. ہمارے واعظین، مقررین اور ہم لوگ خود کوئی بھی کتاب میں آ گیا جاہلوں کی طرح، عام شخص کی طرح اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ کیا وہ قرآن کے موافق ہے، کیا وہ شریعت محمدیہ کے مزاج کے موافق ہے، کیا وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اطاعت کے موافق ہے، آپ کے مقام ادب کے خلاف تو نہیں ہے. نہیں، طریق صحیح ہے، سند صحیح ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس جاہلوں کی طرح جو آیا ہے کتاب میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا علم ہے، کہ یہ ہمارا خوف اور تقوی ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں، ایک تو یہ سدی کے طریق سے آئے ہیں،
کیونکہ سدی کے طریق میں اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اور دوسرے الفاظ آئے ہیں ابن اسحاق کے طریق سے جس میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے عرض کیا۔ ان میں یہ الفاظ موجود ہیں اضطرابی کیفیت کے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا اور یہ سارا کچھ۔ اسی لیے علامہ ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں جب قصے کا ذکر کیا سدی کے طریق کا تو فرمایا وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، شاید کہ انہوں نے یہ قصہ اہل کتاب سے لیا ہے، کیونکہ آگے سند نہیں ہے، بس سدی اپنا آگے قصہ بیان کرتے ہیں، آگے کس سے بیان کیا کوئی نہیں ہے، اور دلیل یہ بھی ہے کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اس میں۔ پھر ابن اسحاق نے جو بیان کیا ہے اس میں بھی وہ اپنے سے بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حدثت عند اللہ العلم، یہاں سے وہ قصہ بیان کر دیتے ہیں، کس سے بیان کر رہے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اور اللہ کے ہاں علم ہے۔ اس قصے میں جو احسن الطریق وارد ہوا ہے وہ طریق ابی طفیل ہے، اور طریق ابی طفیل یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے پھر آپ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 2707 ہے، مسند الطیالسی میں حدیث نمبر 2820 ہے، السنن الکبریٰ امام بہقی کی جو ہے اس میں حدیث نمبر ہے 9695، الشعب الایمان جو امام بہقی کی ہے اس میں حدیث نمبر ہے 3783، الحدیث المختارہ میں ہے یہی طریق ہے، طریق ابی طفیل، اس میں حدیث نمبر 80 ہے، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا ہو کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، یا آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ اس چھری چلاتے ہوئے یہ محبت حائل نہ ہو جائے۔ ارے جو کامل اتباع کے لیے نکلے تھے وہ محبت، اولاد کی محبت یا چھری چلاتے ہوئے حالت اضطرابی کیسے پیدا ہو سکتی تھی؟ قرآن تو کہتا ہے صدقت الرؤیا، آپ نے ہر حالت سے ہر اعتبار سے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب یہ جو طریق ابی طفیل ہے ان میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے، صرف اتنے لفظ ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا بجان میرے پاس صرف یہ ایک قمیض ہے، اس کے علاوہ کوئی قمیض نہیں، آپ مجھے کس میں کفن دیں گے؟ تو لہٰذا کفن دینے کے لیے آپ نے عرض کیا کہ آپ میرا قمیض اتار لیں، بس یہ صحیح قصے میں اتنا وارد ہوا ہے، اور ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے یہ جو الفاظ آنکھوں پہ پٹی باندھنے کا اور مجھے رسیوں سے باندھ دیں کہ کہیں حالت اضطرابی میں حکم کی تکمیل نہ ہو سکے اور میری محبت آپ کے اور اللہ کے حکم کے درمیان حائل نہ ہو جائے، یہ الفاظ تو قرآن کی اس آیت فلما اسلما کے بھی خلاف ہے اور طریق بھی صحیح نہیں ہے۔